محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، غسل کے فرائض۔ یہ وہ علم ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ عبادت سے ہے، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو ہماری نماز، تلاوت اور دیگر عبادات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں پاکیزگی کو اعلیٰ ایمان قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غسل جنابت یا کسی ایسی حالت کے بعد لازم ہوتا ہے جب انسان پر شرعی حکم کے مطابق غسل فرض ہو جائے، لیکن اکثر لوگ غسل کے صحیح فرائض سے واقف ہی نہیں ہیں اور نتیجن ان کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ فقہا نے غسل کے 3 بنیادی فرائض بیان کیے ہیں۔ نمبر پہلا، کلی کرنا، گرگرا کرنا، منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، چاہے زبان کے نیچے ہو یا دانتوں کے بیچ۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر پانی کم پہنچا یا ناک کے اندر کچھ رکاوٹ رہی تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا، سر سے پاؤں تک کوئی حصہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے، بالوں کی جڑوں تک اور جسم کے تہو تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف نہا لینے کو غسل سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر یہ 3 فرائض ادا نہ ہو تو شرعی غسل نہیں ہوگا اور پھر نماز یا قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی غسل فرض ہو ان 3 فرائض کا خاص خیال رکھیں۔ یہ نہ صرف پاکیزگی کا معاملہ ہے بلکہ ہماری عبادات کی صحت کا بھی دار و مدار اسی پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔